السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری میں مصروف ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویلاگ جو ہے محترم اللہ بخش کیسر مرحوم کی یاد میں ہے۔ ان کے ساتھ جو گزرے ہوئے ایام ہیں ان سے جڑی ہوئی کچھ یادیں جو وابستہ ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ویسے تو اللہ بخش کیسر صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق رہا ہے، چونکہ وہ بھی پہلے SCS ٹیچرز ایسوسی ایشن میں تھے، اس کے بعد پھر پنجاب ٹیچر یونین میں محترم راجہ ظفیر احمد ستی مرحوم کی ایسوسی ایشن میں چلے گئے تھے۔ تو اس طرح ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا اور ماشاءاللہ گفتگو کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، اور جہاں کہیں ٹیبل ٹاک ہوتی تھی اس کے وہ بہت زیادہ ماہر تھے، اور موقع محل کی مناسبت سے اشعار جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو میں ایک واقعہ ہی، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں ان کے ساتھ، لیکن میں ایک واقعہ یہاں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 2016 میں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کے جو بہترین تعلیمی ادارے تھے، سکولز تھے، ان کو سینٹر آف ایکسیلنس ڈکلیئر کر دیا، اور سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ ڈکلیئر کر کے دانش اتھارٹی جو ہے اس کے انڈر کرنے کا باقاعدہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے واپس نہیں لیتے۔ اور سیکٹری اسکول جو تھے وہ عبدالجبار شاہین صاحب تھے، جو بہت ہی زیادہ یعنی اپنے معاملات میں مشہور تھے اور بہت سخت مشہور تھے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں تھی۔ تو ان حالات میں جو 11 تعلیمی ادارے تھے، سکولز تھے، ان کے پرنسپلز نے، اساتذہ کرام نے مل بیٹھ کر سوچا کہ اب اس مسئلے کا حل کس طرح سے کیا جائے۔ تو پھر ان سب نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ بجائے یہ کہ ہم خود اس تحریک کو چلائیں، جتنی بھی اساتذہ تنظیمیں ہیں ان سب کو ایک پیج کے اوپر لایا جائے اور اس کے بعد پھر اپنی تحریک جو ہے وہ چلائی جائے۔ اگر وہ سارے اکٹھے مل کر چلانا چاہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہ پھر کوئی اور لاہے عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ تو مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کے دن تھے، شاید جون یا جولائی کے ہوں، اس وقت الحمرہ ہال نمبر 3 جو ہے اس میں اساتذہ کنونشن بلوایا گیا، اور وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ہال، اور جس میں تمام اساتذہ تنظیموں کے، شاید 1 یا 2 تنظیمیں نہ ہوں لیکن باقی تمام کے صدور و سیکٹری اس میں موجود تھے، اور سب اس بات کے اوپر متفق تھے کہ یہ ادارے کسی بھی طرح سینٹر آف ایکسیلنس نہیں بننے چاہیے اور نہ ہی یہ دانش اتھارٹی کو جانے چاہیے۔ اس طرح سے ہمارے اسکولوں کی تعداد، اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر روز بروز جو ہے وہ کم ہوتی رہے گی۔ لہذا اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس کا وہ بنایا گیا، میں نے اور ایک اور ساتھی نے مل کر ہم نے اس کو مشترکہ اعلامیہ اس کنونشن کا وہ بنایا اور سب کے دستخط کروائے، اور سب اس بات کے اوپر متفق ہوئے کہ ہم سب مل کر ان تمام اپنے اداروں کو ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ کروائیں گے۔ خیر، کنونشن کے بعد پھر باقاعدہ جو میٹنگ ہوتی ہے وہ 10 یا 15 دن کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، تمام اساتذہ تنظیمیں اس میں شریک تھیں، جو ٹیچر کنونشن میں تھے وہ سارے کے ساری وہاں پر موجود تھی۔ لیکن اس میٹنگ میں محترم طارق محمود صاحب اس وقت یہ گورنمنٹ سٹی مسلم لیگ ہائی اسکول سید مٹھا بازار کے پرنسپل تھے، اور وہ اسکول بھی ان 11 اسکولوں میں شامل تھا۔ وہ بھی اس میٹنگ میں نہیں گئے اور میں بھی اس میٹنگ میں ہم جان بوجھ کر اس میٹنگ میں نہیں گئے۔ خیر، اس میٹنگ کا احوال یہ ہوا کہ اس میں باقی جو ساتھی شامل تھے تو ان میں سے کبھی کوئی نام لیا جائے، کبھی کوئی نام جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا۔ تو محترم اللہ بخش کیسر صاحب نے کہا کہ اگر واقعی آپ تحریک چلانے میں مخلص ہیں
اور ان اداروں کو ڈی نوٹیفائی کروانا چاہتے ہیں، تو پھر یا تو حافظ غلام محی الدین کو اس جو اپنی مشترکہ جو بھی فورم بنے گا اس کا سربراہ بنائے، یا طارق محمود صاحب کو۔ ان کے علاوہ اور کوئی بندہ جو ہے اس تحریک کو کامیاب نہیں کروا سکتا، نہ اس کو چلا سکتا ہے۔ تو جب حافظ غلام محی الدین صاحب کا نام آیا تو اس میں انہوں نے کہا جی میرے بس میں یہ بات ہے، میں نہیں اس کو کر سکتا، میں نہیں چلا سکتا یہ۔ تو پھر انہوں نے طارق محمود صاحب کو فون کیا کہ جی آپ آئیں میٹنگ میں۔ اللہ بخش کیسر صاحب نے فون کیا تھا، تو طارق صاحب نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں تو صحیح، یہاں آپ کو مشورہ دیں گے، کوئی اچھی بات کریں گے۔ تو پھر طارق صاحب گئے تو سب نے مطلب اکثریت نے طارق صاحب کے نام کے اوپر کہ یہ آپ ہی اس کی سربراہی کریں، لیکن طارق صاحب نے بھی انکار کیا کہ نہیں میں نہیں یہ کرنا چاہتا، کوئی اور ساتھی جو اس وقت ایسوسی ایشن کا عہدہ ہے جن کے پاس وہ اس کو لیں اور وہ چلائیں اس کو۔ لیکن اکثریت نے پھر طارق محمود صاحب کو کہا کہ آپ ہی اس مشترکہ پلیٹ فارم کی سربراہی کریں گے، تو پھر بادل نخواستہ طارق صاحب کو اس کی سربراہی جو ہے وہ قبول کرنی پڑی، اور اس مشترکہ پلیٹ فارم کا نام یونائٹڈ ٹیچرز کونسل رکھا گیا۔ اور پھر طارق صاحب نے اپنی حکمت عملی سے بجائے یہ کہ اس کا کوئی چیئرمین، پھر سیکرٹری، پھر اس طرح اور دیگر عہدے بنتے، اور عہدوں کی تقسیم کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسوسی ایشنوں میں اختلافات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ یہ استعمال کی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا چیئرمین نہیں ہوں بلکہ میں اس کا کنوینر ہوں، میں کنوین کروں گا، میٹنگز بھی کنوین کروں گا اور فیصلے بھی کروں گا، لیکن آپ کی مشترکہ رائے کے ساتھ۔ تو اس کو سب نے اون کر لیا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ تحریک کا آغاز جو ہے اس میں وہ کیا گیا، اور اس میں مختلف قسم کے جو احتجاج ہیں، بہت احتجاج اس میں کیے گئے۔ اور اس کے بعد ہی جب یہ احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اسی دوران میں ایک احتجاج جو ہے وہ ہمارا وہ بہت ہی یادگار قسم کا احتجاج 28 مارچ 2017 کو ایوان اقبال میں ہوا۔ ایوان اقبال میں ہم سب اکٹھے ہوئے، اور سیکنڈ ٹائم تھا، وہ اسکول کے بعد کا کوئی غالباً 1 بجے کا یا اس طرح کا ٹائم رکھا گیا تھا۔ تو ہم جب وہاں ہال کے باہر ہی پہنچے ہیں تو ہال تو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو مرد و خواتین اساتذہ تھے وہ باہر بھی ہال ایوان اقبال کے باہر موجود تھے، اور پولیس کی بھی بہت بھاری نفری وہاں پر موجود تھی۔ تو طارق محمود صاحب نے مجھے یہ ڈیوٹی دی کہ آپ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض جو ہیں وہ سنبھالیں، چونکہ آپ سب کو جانتے ہیں، اور پھر اس کو اتنے ٹائم کے اوپر ختم کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے ایک ریلی کا نکالنے کا بھی پروگرام تھا۔ انتظامیہ بار بار ہم سے پوچھ رہی تھی کہ ریلی تو نہیں آپ نے نکالنی، کیونکہ پولیس کی بڑی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی، اور انہیں یہ ظاہر ہے، ہم نے کہا جی قبل از وقت ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، اس میں جو طے ہوگا اس کے مطابق ہم کام کریں گے۔ خیر میں نے وہاں پر جو تمام وہاں پر ایسوسی ایشنز کے اور ذمہ داران تھے ان کو میں نے وقت دیا 5-7 منٹ کے لیے۔ تو اللہ بخش کیسر صاحب جب تقریر کیا کرتے تھے تو پھر یہ وقت کو نہیں دیکھتے تھے وہ، چونکہ اتنی ان کی فلوئنسی ہوتی تھی تقریر میں اور وہ کرنے میں۔ تو میں نے ان کو ایک دفعہ اٹھ کر وہ چٹ بھی دی، تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب یہ بار بار چٹیں جو ہے نا وہ نہ دیں مجھے آپ، مجھے پتا ہے، میں نے کہا وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ تو خیر انہوں نے پھر اس کے بعد کوئی اور اپنی گفتگو جو ہے 2-2.5 منٹ اور جاری رکھی، اور اس کو انہوں نے وائنڈ اپ کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے جب طارق صاحب کی گفتگو ہوئی کنوینر کی، اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب جو ہے وہ باہر مارچ کریں گے، اور ہم نے مارچ کی، اور تاریخی قسم کا وہ مارچ جو ہے وہ ہوا، اور اتنی بڑی تعداد تھی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے
اب وہ پولیس والے بار بار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، مجھے اب یاد نہیں کہ کس رینک کا کوئی آفیسر تھا، کہ جی مال روڈ پر آپ نے نہیں جانا، بس یہاں پر ہی آپ اس کا اختتام کر دیں، اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے۔ تو طارق صاحب کہنے لگے جی یہ تو وہاں پر جا کر ہی دیکھا جائے گا نا۔ خیر وہاں پر جب پہنچے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ ساتھی وہاں آگے مال روڈ کے اوپر پہنچ جائے۔ جب وہاں پر پہنچ گئے تو ظاہری بات ہے کہ ہم بھی سارے پھر قیادت جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچی، اور پھر وہاں پر 90 شاہراہ قائد اعظم کے سامنے دوبارہ سے ہم نے وہاں پر چند ساتھیوں نے تقریریں کی، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں بھی اللہ بخش کیسر صاحب نے تقریر کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم چیئرنگ کراس کے اوپر، پھر وہ سارے کے سارے پولیس والے ہمارے پیچھے آ گئے کہ یار یہاں سے آپ فوراً چلے جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ وہ ساری کوریج بھی ہو رہی تھی تو یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ خود وہاں پر فیصل چوک میں چلے جائیں، چیئرنگ کراس میں چلے جائیں۔ تو خیر وہاں پر ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ کچھ تقریریں کی کچھ ساتھیوں نے، اور پھر وہاں سے ہم چیئرنگ کراس کے اوپر آ گئے، اور وہاں آ کر ہم نے اس کا اختتام کیا۔ اور میں 12 مئی کو جو عبدالجبار شاہین صاحب تھے ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اور انہیں سیکٹری اسکول ایجوکیشن سے محکمہ اوقاف میں سیکٹری جو ہے وہ لگا دیا گیا، اور ڈاکٹر اللہ بخش ملک صاحب جو ڈی ایس ڈی میں اس وقت پی ڈی تھے، ان کو اضافی چارج جو ہے سیکٹری اسکول ایجوکیشن کا مل گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور احتجاجی مظاہرہ ہمارا جو 16 مئی کو مسجد شہداء سے وزیر اعلیٰ آفس تک احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی گئی، اور اس میں بھی اچھی خاصی تعداد جو ہے اساتذہ کرام کی وہ شامل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمیں 21 مئی کو سیکٹری سکولز ڈاکٹر اللہ بخش ملک صاحب کے ساتھ ہماری ابتدائی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد دوبارہ 17 جون کو ایک میٹنگ ہوئی۔ پھر 12 جولائی کو جب یہ تمام معاملات آگے نہ بڑھ سکے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں یقین دہانیاں کرواتے رہے، تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے 12 جولائی کو یونائٹڈ ٹیچرز کونسل کی ایک جنرل باڈی کا اجلاس ہمدرد سینٹر میں لاہور میں کیا، اور مجھے یاد ہے کہ اسی دوران میں اس سے پہلے بلکہ ایسے ہوا کہ پنجاب کے کوئی تقریباً 350 یا اس سے زائد مختلف قسطوں میں انہوں نے سیکٹری صاحب نے ایک فارمولہ لگایا جس کے اوپر جو ڈراپ آؤٹ کم ڈراپ آؤٹ تھا، یعنی زیادہ ڈراپ آؤٹ ہونے کی وجہ سے اور کم نتائج کی بنیاد کے اوپر کوئی پنجاب کے 400 یا اس سے زائد جو ہے ٹیچرز تھے ان کے اوپر پیڈا لگا دیا، اور ان کو دور دراز بلکہ ایک ڈویژن سے دوسرے ایک ڈسٹرکٹ میں بھی نہیں بلکہ آؤٹ آف ڈویژن جو ہے انہیں وہ ٹرانسفر کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے۔ خیر اس کو ہم نے پھر لاہور ہائی کورٹ میں مطلب مختلف ریٹنگ کر کے ہم نے آرڈرز کو رکوایا، ان کے اگینسٹ جو ہے وہ سٹے لیا، اور پھر اسی دوران میں یہ یونائٹڈ ٹیچرز کونسل کی جو ہم نے جنرل باڈی کا اجلاس وہاں پر بلوایا، اس میں بھی اس ایشو کو بھی ہم نے ساتھ میں ٹیک اپ کر لیا کہ یہ جو پیڈا لگایا گیا ہے یہ بھی غلط آپ نے لگایا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فارمولے بھی غلط آپ نے لگائے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے اس میں، لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ اس میں بیچارے بے قصور بھی اس میں آئے ہیں، اور آپ کا فارمولہ جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد 8 اگست کو ہماری ایک سیکٹری صاحب کے ساتھ ڈاکٹر اللہ بخش ملک صاحب کے ساتھ ایک طویل ہماری نشست ہوئی، چونکہ ہم نے 10 اگست کی کال دی ہوئی تھی احتجاج کی، تو اس میٹنگ کے نتیجے میں ہم نے اس کو پوسٹ پون کر دیا، اور اسی میں جو اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی مطلب ایک ہماری ڈیمانڈ تھی کہ پی ایس ٹی جو ہے اس کو 14واں دیا جائے، اور اسی طرح ای ایس ٹی جو ہے ان کو 16 سکیل دیا جائے، اور ایس ایس ٹی جو ہے ان کو 17 سکیل جو ہے وہ دیا جائے۔
تو یہ ہماری ڈیمانڈ بھی اس میں شامل ہو گئی، اور اس کے لیے پھر باقاعدہ بہت زیادہ موومنٹ جو ہے وہ چلی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہی تھی کہ اس میں جو پی ایس ٹی ہیں ان کو یہ 14واں جو ہے وہ نہیں دے رہے، شاید انہوں نے 12 اس میں پروپوز کیا تھا، کسی طرح سے ہمیں اسمبلی کا پتہ چلا، پھر دوبارہ احتجاج جو ہے ہم نے اس کے اوپر کیا، اور سیکرٹری صاحب نے ہمارے کہنے پر دوبارہ اس کو اسمبلی کو پھر موو کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں اساتذہ کرام کو اپ گریڈیشن جو ہے ان کی وہ ہوئی۔ اور اسی طرح جو یہ 11 تعلیمی ادارے تھے یہ بھی ڈی نوٹیفائی ہوئے، اور ان کا باقاعدہ لیٹر جو ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ کو نکالنا پڑا، جو یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے احکامات جو ہے وہ واپس نہیں لیتا۔ اور اسی طرح اس میں جیسے یہ اپ گریڈیشن والا ایشو آ گیا، پھر بیچ میں یہ بھی مسائل آ گئے کہ اب ان کے اوپر پیڈا لگ چکا ہے، اور پیڈا کی جب تک پروسیڈنگ نہیں ہوگی اس وقت تک پیڈا جو ہے وہ اس کا ایگزانوریٹ نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ سب کے سب جتنے بھی آپ نے ان کو پیڈا لگایا ہے سب کو ایگزانوریٹ کیا جائے، اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ غلط لگایا ہے لہٰذا آپ اس کو ودرا کریں، لیکن چونکہ ان کی یہ سیکرٹری صاحب کا کہنا تھا کہ جب تک پروسیڈنگ نہ ہو تو پھر اس میں پروسیڈنگ کے لیے بھی انہوں نے مختلف کمیٹیاں اس میں بنا دی، کنوینر ایک کو بنایا، 2 ان کے ساتھ اور ممبر جو ہے وہ اٹیچ کر دی، اور مختلف کمیٹیاں جو گریڈ 17 والے تھے، 18 والے، 19 والے، ان سب کے لیے الگ الگ اس میں جو ہے وہ کنوینر بنائے گئے۔ خیر یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ تھا کہ جب ان کی پرسنل ہیئرنگ ہوتی تھی اور انہیں بلایا جاتا تھا تو اب نام میں ان کا لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو جو کنوینر تھے وہ وہاں پر بلا کے، مطلب اس کا پرسنل ہیئرنگ کا مقصد تو یہ تھا کہ جواب اپنا اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو وہ جمع کروائیں، لیکن وہ باقاعدہ وہاں پر تھریٹ کیا کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے بھی ساتھی تھے ہمارے جنہیں بعد میں اسی کے نتیجے میں کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی اور پرابلم جو ہے اس طرح سے وہ آئی، اس کا بھی ہم نے سیکرٹری صاحب کے ساتھ اظہار کیا کہ یہ اس طرح سے پرسنل ہیئرنگ کریں لیکن آپ تھریٹ نہ کریں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ بھی معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہوا۔ بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ بخش کیسر تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ اس میں شامل رہے، گو کہ وہ جب ہمارے الیکشن ہوتے تھے سینئر سٹاف ایسوسی ایشن کے، ہمیشہ وہ ہمارے جو مخالف دڑا ہے اس کے لیے وہ کمپین کیا کرتے تھے، اس کے لیے چلایا کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اگر کسی نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ مطلب طارق یا یہ گروپ کر سکتے ہیں، طارق محمود صاحب ہیں یا حافظ غلام محی الدین ہے یا حافظ ناصر ہے، اور یہ ہمارے مسائل جو ہے نا ان کو احسن طریقے سے آگے لے کر چل سکتے ہیں، لیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں اس موقع کے اوپر، اللہ تعالیٰ مرحوم کی جو نیکیاں ہیں ان کو قبول کرے، اور جو ان کی لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو پسماندگان ہیں ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔